خدا کا وجود اور سائنس۔ آئنسٹائن کے بارے میں لوگوں کے درمیان کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئنسٹائن کا کیس منکر خدا ایتھسٹ کا کیس تھا۔ کچھ دوسرے لوگ اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں، مگر آئنسٹائن کے مختلف بیانات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن منکر خدا نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کے وجود کے بارے میں شک کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 1945 میں امریکی بحریہ کے ایک جونیئر افسر گائے رینر نے خط کے ذریعے آئنسٹائن سے سوال کیا تھا، کیا آپ ڈکشنری کے مفہوم کے اعتبار سے منکر خدا ہیں، یعنی وہ آدمی جو خدا کے وجود میں عقیدہ نہیں رکھتا؟ اس کے جواب میں آئنسٹائن نے لکھا کہ آپ مجھ کو لا ادریہ کہہ سکتے ہیں، مگر میں پروفیشنل قسم کے منکر خدا سے اتفاق نہیں رکھتا۔ In 1997, Skeptic, a hard unbelief science magazine, published for the first time a series of letters Einstein exchanged in 1945 with a junior officer in the US Navy named Guy Rayner on the same topic. Rayner wanted to know if it was true that Einstein converted from atheism to theism when he was confronted by a Jesuit priest with the argument that a design demands a designer, and since the universe is a design, there must be a designer. Einstein wrote back that he had never talked to a Jesuit priest in his life, but that from the viewpoint of such a person, he was and would always be an atheist. He added, it was misleading to use anthropomorphical concepts in dealing with things outside the human sphere, and that we had to admire in humility the beautiful harmony of the structure of this world as far as we could grasp it. But Rayner persisted, are you from the viewpoint of dictionary? He wrote back, an atheist, one who disbelieves in the existence of a god or a supreme being. To this Einstein replied, you may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. The Times of India, New Delhi, May 18, 2012۔ عقیدہ خدا کے بارے میں آئنسٹائن کا جو موقف ہے وہی موقف تقریباً تمام سائنسدانوں کا ہے۔ خدا سائنسی مطالعہ، سائنٹیفک اسٹڈی کا موضوع نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ سائنسدان خدا کا انکار نہیں کرتے؟ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لا ادریہ اگنوسٹک بتاتے ہیں، یعنی ایک ایسا موقف جبکہ انسان نہ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہو اور نہ اقرار کرنے کی پوزیشن میں۔ یہ صحیح ہے کہ سائنس کے مطالعے کا موضوع مادی دنیا، میٹیریل ورلڈ ہے، مگر مادی دنیا کیا ہے؟ وہ خالق کی تخلیق، کریشن ہے۔ اس لیے سائنس کا مطالعہ بالواسطہ طور پر خالق کی تخلیق کا مطالعہ بن جاتا ہے۔ ایک سائنسدان خالق کے عقیدے کا انکار کر سکتا ہے، لیکن تخلیقات میں خالق کی جو نشانیاں سائنس موجود ہیں ان کا انکار ممکن نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سائنس نے جس مادی دنیا، فزیکل ورلڈ کو دریافت کیا ہے، اس میں حیرت انگیز طور پر ایسی حقیقتیں پائی جاتی ہیں جو اپنی نوعیت میں غیر مادی ہیں، مثلا معنونیت، ڈیزائن، ذہانت اور بامقصد پلاننگ وغیرہ۔ مادی دنیا کی نوعیت کے بارے میں یہ دریافت گویا خالق کے وجود کی بالواسطہ شہادت ہے۔ خدا کے وجود کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے ایک سائنسی طریقہ یہاں قابل انطباق اپلیکیبل ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ سائنس کی دریافت کردہ دنیا کس نظریے کی تصدیق کر رہی ہے، انکار خدا کے نظریے کی تصدیق یا اقرار خدا کے نظریے کی تصدیق۔ اس اصول استدلال کو سائنس میں ویریفیکیشنزم کہا جاتا ہے۔ سائنس میں استدلال کا ایک اصول ہے جس کو اصول مطابقت، پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ جو بذات خود قابل مشاہدہ نہ ہو لیکن وہ مشاہدہ کے ذریعے دریافت کردہ معلومات سے مطابقت رکھتا ہو، تو اس بالواسطہ شہادت کی بنا پر اس نظریے کو حقیقت کا درجہ دے دیا جائے گا جس نظریے کے حق میں اس قسم کی مطابقت موجود ہو۔ اس کو بالواسطہ تصدیق کی بنا پر بطور حقیقت تسلیم کر لیا جائے گا۔
سائنس کے اس اصول استدلال کو اگر عقیدہ خدا کے معاملے میں منطبق کیا جائے تو اصولی طور پر خدا کا عقیدہ ایک ثابت شدہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ جو سائنسدان اپنے کیس کو لا ادریہ اگنوسٹسزم کا کیس بتاتے ہیں، وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر فرار کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ خود اپنے علم کے مطابق خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کیس لا ادریہ اگنوسٹک کا کیس ہے۔ عقیدہ خدا اور سائنس۔ خالص سائنسی نقطہ نظر کے مطابق خدا کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں۔ سائنس نے اپنے طریقہ مطالعہ کے ذریعے جس چیز کو دریافت کیا ہے وہ ہے الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان۔ مگر اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اب تک کسی سائنسدان نے الیکٹرانز، نیوٹرانز اور پروٹانز کو نہیں دیکھا، نہ آنکھ سے اور نہ خوردبین سے۔ پھر سائنسدان ان کے وجود پر یقین کیوں رکھتے ہیں؟ سائنس کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہم ان کو براہ راست نہیں دیکھتے لیکن ہم ان کے اثرات، ایفیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو we cannot see them, we can see their effects۔ مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خود سائنس کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کائنات میں اعلیٰ درجے کی ذہانت، انٹیلیجنس ہے۔ کائنات میں اعلیٰ درجے کی ہم آہنگی، ہارمونی ہے۔ کائنات میں اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی ہے۔ اس بات کو ٹاپ کے سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے، مثلاً جیم جینس، آرتھر ایڈگنٹن، البرٹ آئنسٹائن، ڈیوڈ فوسٹر اور فریڈ ہائل وغیرہ۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک سائنسدان کے الفاظ میں کائنات کی جنس ذہن ہے۔ Molecular biology has conclusively proved that matter of organic life over very flesh really is mind stuff۔ عقیدہ خدا اور سائنس کے معاملے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مذہب میں جس خدا کو بطور عقیدہ پیش کیا گیا تھا وہ اگرچہ سائنس کا براہ راست موضوع نہیں، لیکن سائنس کی دریافتیں بالواسطہ طور پر عقیدہ خدا کی علمی تصدیق، افرمیشن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائنس نے خدا کے عقیدے کو ثابت نہیں کیا۔ البتہ یہ کہنا درست ہے کہ سائنس نے عقیدہ خدا کے ثبوت کا ڈاٹا فراہم کر دیا ہے۔ سائنس کے اسٹینڈرڈ ماڈل میں ایک چیز مسنگ لنک کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ ماڈل فعل ایکشن کو بتاتا تھا مگر فاعل ایکٹر کو نہیں بتاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کائنات کا جو ماڈل دے رہا ہے اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن میں سبب کاز کے ساتھ مسبب، کازیٹیو فیکٹر کو بھی بتایا گیا ہے۔ سائنس جب فعل ذہانت کی تصدیق کر رہی ہے تو منطقی طور پر اس کا جواز نہیں کہ وہ فاعل ذہن کی تصدیق نہ کرے۔ خدا کا وجود۔ البرٹ آئنسٹائن اگرچہ ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا لیکن سائنسی مطالعے کے بعد وہ خدا کے وجود کے بارے میں تشکیک میں مبتلا ہو گیا۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے 3 جنوری 1954 کو اس نے ایک اسرائیلی فلسفی ایرک بیگٹکائن کو جرمن زبان میں ایک خط لکھا۔ اس خط کا ایک جملہ یہ تھا کہ خدا کا لفظ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ صرف انسانی کمزوریوں کی ایک پیداوار ہے۔ The word of God was nothing more than the expression and product of human weaknesses۔ آئنسٹائن نے جس چیز کو انسانی کمزوری بتایا ہے وہ کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی ایک اعلیٰ خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کو درست طور پر ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایک توجیہ طلب حیوان، ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل ہے۔ انسان کی یہی خصوصیت تمام علمی ترقیوں کی بنیاد ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر انسان چیزوں کی توجیہ تلاش کرتا ہے اور پھر وہ بڑی بڑی ترقیوں تک پہنچتا ہے۔ انسان کے اندر اگر یہ خصوصیت نہ ہوتی تو انسانی تہذیب، ہیومن سویلائزیشن پوری کی پوری غیر دریافت شدہ حالت میں پڑی رہتی۔ خود آئنسٹائن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر کے آخری 30 سال کے دوران وہ ایک سائنسی سوال کا جواب پانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ سوال آئنسٹائن کے الفاظ میں یونیفائڈ فیلڈ تھیوری کی دریافت ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ سوال اتنا زیادہ اہم ہے کہ وہ آج تمام نظریاتی سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اب اس سوال کو عام طور پر تھیوری آف ایوری تھنگ کہا جاتا ہے۔ یہ تھیوری آف ایوری تھنگ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ایسا ریاضیاتی فارمولہ دریافت کرنا ہے جو تمام کائناتی مظاہر کی سائنسی توجیہ کر سکے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ کا مطلب ہے
تھیوری دیٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ۔ ایک سائنسی ادارہ یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ کے تحت سوئٹزرلینڈ میں ایک پروجیکٹ قائم کیا گیا۔ اس کا نام یہ تھا لارج ہائیڈرون کولائڈر۔ یہ پروجیکٹ 1998 میں قائم کیا گیا۔ اس پروجیکٹ پر $100 ملین خرچ ہوئے۔ اس میں دنیا کے 100 ملک اور 10,000 سائنسدانوں اور انجینئروں کا تعاون شامل تھا۔ اگرچہ یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو سکا تاہم اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تھیوری آف ایوری تھنگ کو دریافت کیا جائے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ یا زیادہ درست طور پر ایکسپلینیشن آف ایوری تھنگ کی تلاش پر تقریباً 90 سال گزر چکے ہیں، مگر اس معاملے میں سائنسدانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مظاہر کائنات کی توجیہ خدا کے وجود کو مان کر حاصل ہوتی ہے۔ کوئی ریاضیاتی فارمولہ کبھی اس کا جواب نہیں بن سکتا۔ ریاضیاتی فارمولے میں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے سوا کسی اور چیز کو اس کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرنا۔ سائنس اور عقیدہ خدا۔ 1927 میں بیلجیم کے ایک سائنسدان جارج لیمیٹری نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے پر مزید تحقیق ہوتی رہی یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک مسلمہ واقعہ کی ہو گئی۔ آخرکار 1965 میں بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے بالائے خلا میں لہردار سطح پائی جاتی ہے۔ یہ بگ بینگ کی شکل میں ہونے والے انفجار کی باقیات ہیں۔ ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکی سائنسدان جوئل پرائمیک نے کہا تھا، یہ لہریں خدا کے ہاتھ کی تحریر ہیں۔ The ripples are no less than the handwriting of God۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رقم الحروف کی کتاب عظمت اسلام صفحہ 33۔ جارج سموٹ 1945 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امریکی سائنسدان ہے۔ اس نے 2006 میں فزکس کا نوبل پرائز حاصل کیا۔ یہ انعام اس کو کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے لیے کام کرنے پر دیا گیا۔ 1992 میں جارج سموٹ نے یہ اعلان کیا کہ بالائی خلا میں لہردار سطحیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بگ بینگ کی باقیات ہیں۔ اس وقت جارج سموٹ نے اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان کیا تھا، یہ خدا کے چہرے کو دیکھنے کی مانند ہے۔ جارج فٹز جیرلڈ سموٹ III born February 20, 1945 is an American astrophysicist cosmologist. He won the Nobel Prize in Physics in 2006 for his work on the cosmic background explorer. In 1992, when George Smoot announced the discovery of ripples in the heat radiation still arriving from the Big Bang, he said it was like seeing the face of God. God for the 21st Century, Templeton Press, May 2000, 204 pages.